نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دینی رہنمائی کی 90ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک گدا ناپاک ہو گیا تھا، تو ہم نے ایسا کیا کہ اس گدے پر جو کور چڑھا تھا اس کو نکال کر اسے پاک کر لیا، اور اس کے بعد اسی پرانی روئی پر جو ناپاک ہو چکی تھی اس کور کو چڑھا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کور کے اوپر اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ کور چونکہ پاک ہے اس لیے اس پر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ دیکھ لیا جائے کہ گدا اتنا موٹا اور نرم نہ ہو کہ اس پر پیشانی ٹک نہ سکے۔ اگر اتنا موٹا ہوگا کہ پیشانی ٹک نہ سکے تو اس پر سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر ہلکا ہے جس پہ پیشانی ٹک جاتی ہے تو ایسے گدے پر نماز درست ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں جو سامع صاحب تھے تو ان سے ایک یہ بات سرزد ہوئی کہ جب حافظ صاحب نے لقمہ دینے پر صحیح پڑھا تو سامع صاحب کی زبان سے یس نکلا، اور ایک جگہ ایسا ہوا کہ انہوں نے غلط پڑھا تو نو نکل گیا، یعنی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سامع کی نماز باقی رہی یا فاسد ہو گئی؟ تو جواباً عرض ہے کہ یس یا نو کہنے کی وجہ سے سامع صاحب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ دوران نماز کوئی بھی اگر ایسا لفظ نکل جائے جس کا تعلق نماز سے نہ ہو، آپسی بول چال اور گفتگو سے ہو، چاہے جان بوجھ کر نکلے، غلطی سے نکلے، سہون نکلے، بھول سے نکلے، باہر صورت نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب کی آبائی زمین ہے، باپ دادا کے زمانے سے وراثت میں ملی ہوئی ہے، اب انہوں نے اس میں پلاٹنگ شروع کر دی ہے۔ کچھ پلاٹ تو بغیر کسی تعمیر کے فروخت کر رہے ہیں، بلکہ کر دیے ہیں، اور کچھ پلاٹوں پر باقاعدہ مکان بنا رہے ہیں فروخت کرنے کے لیے، اور جب وہ مکان مکمل ہو جائیں گے تو انہیں بیچنے کا ارادہ ہے۔ اب انہیں زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اب وہ حساب پوری زمین کا لگائیں گے یا تعمیر کا لگائیں گے، کس طریقے پر وہ زکوٰۃ نکالیں، یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ جو آبائی جائیداد ہے جس کی پلاٹنگ اب کی جا رہی ہے،
یہ اس وقت تک مال تجارت میں شمار نہیں ہوگی جب تک کہ اسے فروخت نہ کر دیا جائے۔ محض نیت کرنے سے یہ زمین مال تجارت میں شمار نہیں ہے، لہذا اس صورت میں زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو انہوں نے پلاٹ فروخت کر دیے اس کی جو رقم آئی ہے وہ اگر حساب لگاتے وقت موجود ہو، جتنی بھی موجود ہو، اس پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر زمین کی قیمت پر نہیں ہوگی۔ البتہ جن پلاٹوں پر وہ مکان تعمیر کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور ان کا ارادہ انہیں فروخت کرنے کا ہے، تو یہ جو تعمیر کی قیمت ہے اس وقت جس حالت میں ہے اس کی جتنی قیمت لگ سکتی ہے زمین کے بغیر، وہ مال تجارت میں شمار ہوگی، اور اس کا حساب لگا کر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایک صاحب پر قرض ہے، کافی عرصہ گزر گیا مگر وہ ادا نہیں کر پا رہے، اور بظاہر ان کے لیے ادا کرنا بھی مشکل ہے، تنگ دست آدمی ہیں، اور میں صاحب حیثیت ہوں، تو کیا میں اس قرض کو اپنی زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہوں؟ یعنی جتنا قرض میں نے انہیں دے رکھا ہے اتنی زکوٰۃ میں ادا مان لوں اور ان کو معاف کر دوں، اس طرح میری زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان صاحب کو اولاً زکوٰۃ کی رقم قبضے میں دے دیں اور پھر ان سے مطالبہ کریں کہ ہمارا قرضہ جو ہے وہ ادا کرو، تو اس طریقے پر آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ترتیب اپنانی چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ ڈپازٹ کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ڈپازٹ کی رقم رہن کے درجے میں ہوتی ہے، گروی کے درجے میں، اور گروی چیز پر نہ مالک پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نہ قابض پر، لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو یہ بات نکل کر کے آتی ہے کہ اگر اسے رہن کے درجے میں رکھا جائے تو جو قبضہ کرنے والا ہے، جو مالک جائیداد ہے، جس نے ڈپازٹ کی رقم لی ہے ڈپازٹ کی، اس کے لیے یہ رقم اپنے استعمال میں لانا جائز نہ ہو، کیونکہ یہ انتفاع بالرہن ہے جو شریعت میں ممنوع اور ناجائز ہے۔ لیکن آج کل دستور یہ بن گیا ہے کہ ڈپازٹ کی رقم سے مالک جائیداد پورا فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے تصرف میں لاتا ہے، اور جو کرایہ دار ہیں وہ بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو اب شرعی اعتبار سے یہ مالک جائیداد مقروض بن جاتا ہے، اور یہ جو کرایہ دار ہے یہ قرض دینے والا بن جاتا ہے۔ اب اس پر رہن کے بجائے دین اور قرض کے احکام جاری ہونے چاہیے، اور اس میں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ یہ جو ڈپازٹ پر جگہ لی گئی ہے یہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے۔
لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ عاقدین کا ارادہ ہے کہ 1 سال میں 2 سال میں اسے خالی کرنا ہے، اور جب خالی کریں گے تو ڈپازٹ کی رقم یقیناً واپس ملے گی۔ اور ان لمٹ کا مطلب یہ ہے کہ فریقین کے ذہن میں خالی کرنے یا پیسے واپس کرنے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، بس ڈپازٹ لے لیا، دکان جائیداد دے دی، واپسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ 10 سال لگیں، 20 سال لگیں، 50 سال لگیں، جیسا کہ بعض بڑے شہروں میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اب ان دونوں صورتوں کا حکم الگ ہوگا۔ اگر لمیٹڈ واپسی کی بات طے کی گئی ہے تو یہ دین قوی ہے، اور دین قوی کا حکم یہ ہے کہ جب ملے گا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی کرایہ دار پر واجب ہوگی اور دینی پڑے گی۔ اور اگر ان لمٹ معاملہ ہے تو یہ دین ضعیف کے درجے میں ہے۔ جب بھی یہ خالی کرانے کی نوبت آئی اور ڈپازٹ واپس کرنے کی صورت نکلی تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زیادہ تر یہی شکل آج کل رائج ہے، اس تفصیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں بیعانے کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس کی 2 شکلیں پائی جاتی ہیں۔ بعض شکلوں میں بیعانہ امانت کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی تھوڑی بہت رقم دی جاتی ہے محض اپنی بات پکی کرنے کے لیے، باقاعدہ عقد نہیں ہوتا ہے، بڑی رقم بھی نہیں ہوتی ہے، صرف اپنی بات پکی کرنے کے لیے دی جاتی ہے یہ رقم۔ تو ایسی صورت میں یہ رقم امانت ہے، اور اس کا مالک وہی ہے جو دینے والا ہے، یعنی خریدار جس نے یہ رقم دی ہے وہی اس کا مالک ہے۔ جب اصل معاملہ طے ہوگا تو یہ رقم قیمت میں شامل کر کے جوڑ دی جائے گی۔ ابھی وہ خطرے میں ہے کہ دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا۔ اور بعض شکلوں میں بیعانے کی رقم باقاعدہ قیمت کے درجے میں ہوتی ہے، بڑا لمبا سودا ہوتا ہے، اس میں 1/3 رقم دے دی بطور بیعانے کے۔ 15 لاکھ کا سودا تھا، 5 لاکھ دے دیے، اور اس 5 لاکھ کو بیچنے والا بائیں اپنے قبضے میں لے کر بے تکلف استعمال کرتا ہے۔ تو ایسی شکل میں اس پر بائیں کی ملکیت آ جاتی ہے، اور اس اعتبار سے اسی پر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو جس شکل میں بیعانہ باقاعدہ قیمت کا جز بن رہا ہے اس میں زکوٰۃ کا حکم بائیں پر ہے، اور جہاں جز نہیں بن رہا بلکہ امانت کے درجے میں ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم مشتری پر ہے۔ اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے 4 پلاٹ 50 لاکھ کے 3 مہینے قبل بیچ دی ہیں اور ان کی قیمت ہمارے پاس موجود ہے، تو زکوٰۃ کا حساب کس طرح لگائیں؟ تو جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے اس میں ان 50 لاکھ کو بھی شامل کریں گے۔ اگرچہ 50 لاکھ پر سال نہ گزرا ہو، لیکن آپ چونکہ صاحب نصاب پہلے سے ہیں، اس لیے حساب لگانے میں اس رقم کو بھی شامل کیا جائے گا اور حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں گیس سلنڈر کی ایجنسی ہے جس میں گیس فروخت کی جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ صرف گیس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی یا سلنڈر کی قیمت پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے سلنڈر اس ایجنسی میں قابل فروخت ہیں۔
جو فروختگی کے لیے لائے گئے ہیں، یہ سال میں کتنے فروخت ہو جاتے ہیں، اندازہ ایک لگائیں۔ تو جتنا سلنڈر فروخت ہو جاتا ہے لمسم، وہ مال تجارت میں شامل ہوگا گیس کے ساتھ ساتھ۔ اور جو سلنڈر فروخت نہیں کیے جاتے، خالی بھر کر کے دیے جاتے ہیں، کہ گھر والے اپنا سلنڈر لاتے ہیں، خالی آپ سے پیسے دے کر بھروا کر کے دوسرا لے جاتے ہیں، تو سال بھر کا اندازہ لگا لیا جائے کہ ایسے کتنے سلنڈر آپ سال بھر میں بھر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے سلنڈروں میں سلنڈر کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ گیس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ دونوں باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں گیس سمیت سلنڈر بیچا جا رہا ہے، اتنا اندازہ لگا لیں کہ وہ سال میں کتنے ہوتے ہیں، وہ مال تجارت سمجھے جائیں گے۔ اور جہاں پر صرف گیس دیا جاتا ہے ادلا بدلی کر کے، وہاں صرف گیس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں گروی شدہ مال پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ہم نے کسی سے قرض لیا اور اپنا سونا یا چاندی اس کے پاس گروی رکھ دی، تو اس میں نہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، نہ قرض دینے والے پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ ہمارا قبضہ نہیں ہے اور اس کی ملکیت نہیں ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے کپڑے کی دکان ہے، مال آتا جاتا رہتا ہے، تو زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں؟ تو جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، اس دن آپ اپنی دکان کی مالیت کا اندازہ کر لیں، اور یہ دیکھ لیں کہ آپ پر کتنا قرض ہے بازار کا، اتنا منہا کر لیں۔ پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ کا دوسروں پر کتنا قرض ہے، اتنا جوڑ لیں، اور پھر جو رقم بیٹھتی ہو اس کا 2.5% زکوٰۃ کا حساب لگا لیں اور حسب موقع نکالتے رہیں۔ بہتر ہے کہ روپے پیسے کی شکل میں زکوٰۃ نکالیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دے دیے جائیں، نئے کپڑے زکوٰۃ میں، تو اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے مدرسے کے لیے زمین وقف کی تھی، پھر وہاں پر مسجد کی طرف سے بلڈنگ بنا دی گئی اور اس کے کمروں کو کرائے پر دے دیا گیا۔ اس کرائے کے پیسوں کو مسجد میں استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے، حالانکہ وہ جگہ مدرسے کے لیے دی گئی تھی؟ تو یہاں پر 2 باتیں پیش نظر رکھی جائیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ مسجد مدرسے کے تابع ہے یا الگ ہے۔ اگر وہ مسجد مدرسے کے تابع ہے تو اس جگہ کا کرایہ مسجد میں لگانا گویا کہ مدرسے ہی پر لگانا سمجھا جائے گا، اور کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے اگر یہ مسجد مدرسے کے تابع ہے۔ اور اگر دونوں کا نظام الگ ہے، مسجد کی کمیٹی الگ، مدرسے کی کمیٹی الگ، تو ایسی شکل میں اس کا کرایہ مدرسے میں لگنا چاہیے، مسجد میں نہیں لگنا چاہیے۔ البتہ یہ شکل ہو سکتی ہے کہ چونکہ مسجد نے بلڈنگ بنائی ہے، گویا کہ مدرسے کی زمین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، لہذا مسجد اس جگہ کو استعمال کرنے کا کرایہ مدرسے کو ادا کرے، تب پھر مابقیہ آمدنی مسجد میں لگانی درست ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں کمیٹی کے حضرات سے مشورہ کر لیا جائے۔ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی سے غصے میں یوں کہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو تو تم مجھ سے کبھی زندگی میں بات مت کرنا، تو ایسے شخص سے بات کرنے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ
اس سے بات کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نے جو بات کہی ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو تو بات نہ کرو، یہ سب لغو اور محمل بات ہے۔ اس کے اس بات کہنے کی وجہ سے دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں ہو جاتی، نہ کوئی قسم ہے نہ کچھ ہے، وہ بے تکلف بات کر سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب عجیب سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا 9 مہینے کا ہے اور پیدائش سے اب تک زیر علاج ہے۔ کچھ بڑوں کا کہنا ہے کہ کوئی بچہ اس طرح زیادہ پریشانی میں ہو تو اس کی پھوپھی اس کو لے لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا ہو گیا، پھر وہ اسے اپنے پیسوں سے کپڑے خرید کر پہناتی ہے اور دودھ وغیرہ بھی خرید کر پلاتی ہے، اور کچھ دن یا کچھ گھنٹے اپنے پاس رکھنے کے بعد وہ اسے واپس کر دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے بچے کو جو پریشانی ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تو ان کی حالت درست ہو گئی اور اب وہ صاحب اولاد ہیں، تو کیا میں اپنے بیٹے کو اس طریقے پر اس کی پھوپھی کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب ٹونے ٹوٹکے کی باتیں ہیں، پھوپھی کو دینے لینے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم اصل ہے، اس کا حکم ہوگا تو صحت ہوگی، حکم نہیں ہوگا تو لاکھ پھوپھیوں کو دے دو، ہرگز صحت ہونے والی نہیں ہے۔ ویسے بھی کسی کا بچہ کسی دوسرے کو حقیقی طور پر یعنی اس طرح کے واقعتاً اس کو باپ یا ماں کے درجے میں دے دیا جائے، دینا درست نہیں ہے شریعت میں۔ لہذا اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، تدبیریں کرنی چاہیے، علاج کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے، عافیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔